بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمائل ترمذی کے اندر ایک صحابی حضرت ظاہر بن حزام اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت خوبصورت واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہات کے رہنے والے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ دیہاتی تحفے لایا کرتے تھے، یعنی دیہات کے اندر جو چیزیں عمومی طور پر میسر ہوتی ہیں جیسے سبزی، ترکاری وغیرہ، اس طرح کی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ پیش کیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ہدیے کو بہت خوش دلی کے ساتھ، بڑی مسرت کے ساتھ قبول فرماتے تھے۔ شکل و صورت کے اعتبار سے کالے بدصورت تھے، لیکن سیرت کے اعتبار سے ان کا کمال ایمان بڑا اعلیٰ درجے کا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چہیتے اور محبوب صحابی تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے یہ جایا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو ہدیے میں کچھ نہ کچھ دیا کرتے تھے، جیسا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت شریفہ تھی کہ جب کوئی آپ کو ہدیہ پیش کرتا تو آپ بھی اس کو ہدیے میں کچھ نہ کچھ جو بھی میسر ہوتا تھا آپ اس کو ضرور عطا فرماتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی ہدیہ لینا اور دینا دونوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جیسے کہ بخاری کی حدیث کے اندر موجود ہے، تہادوا تحابوا، ہدیہ لیا دیا کرو محبوب ہو جاؤ گے، یعنی تمہارے درمیان محبتیں بڑھیں گی، محبتیں پیدا ہو جائیں گی اگر تم ایک دوسرے کو ہدیہ لیا دیا کرو گے۔ یعنی صرف ہدیہ لینا سنت نہیں ہے، ہدیہ دینا بھی سنت ہے، جیسا کہ آج کل بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہدیہ لینے کے معاملے میں بڑے آگے رہتے ہیں، اور جب ہدیہ دینے کی بات آتی ہے تو بخل سے، کنجوسی سے کام لیتے ہیں اور مکر جاتے ہیں۔ تو ہدیہ لینا ہی سنت نہیں ہے، ہدیہ دینا بھی سنت ہے۔ اگر آپ کے پاس میسر ہو تو سامنے والے کو ضرور کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بازار میں اپنا کچھ سامان فروخت فرما رہے تھے۔ اچانک وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ان کو خبر نہیں ہوتی کہ رسول اللہ یہاں تشریف فرما ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور مزاح کے پیچھے سے آہستہ سے جا کر کے ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے ان کی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، جیسا کہ ہم لوگ آج کل بطور مزاح کے کرتے ہیں کہ کسی کا جو ہے پیچھے سے جا کر کے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے اس کی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو بند کر لیا۔ اب چونکہ ان کو کچھ خبر نہیں تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، تو انہیں معلوم بھی نہیں تھا کہ کون ہے، تو یہ شور مچانے لگے کہ کون ہے، مجھے چھوڑ دے۔ لیکن انہوں نے اچانک کنکھیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا کہ یہ تو تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ ہیں، یہ تو میرے آقا ہیں۔ تو انہوں نے سوچا یہ اچھا موقع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے فائدہ اٹھانے کا اور آپ کے جسم سے برکت حاصل کرنے کا، تو بجائے چھوڑ دو کہنے کے اپنی پیٹھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے چمٹا لیا اور اس کو اس طرح سے رگڑنے لگے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے برکت اور فیض حاصل کیا جائے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مزاح کے بازار کے اندر اعلان کیا کہ کون ہے جو اس غلام کو خریدے۔ تو حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ مجھے فروخت فرما رہے ہیں، آپ کے لیے میرا سودا بڑے گھاٹے کا رہے گا، کیونکہ میں بدصورت ہوں، کالا ہوں، میرے بدلے میں آپ کو کیا مل جائے گا، میری کون کیا قیمت لگا سکتا ہے؟ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ظاہر، تم کالے ضرور ہو اور دنیا کی نظروں میں تمہاری وقت نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں تمہاری بڑی قیمت ہے اور اللہ کی نظر میں تمہاری بڑی اہمیت ہے۔ اس واقعے سے یہ عبرت ہمیں ملتی ہے کہ اللہ رسول کی نظر میں قیمتی ہونے کے لیے شکل و صورت کا، ظاہر کا اچھا ہونا ضروری نہیں ہے، انسان کا دل اچھا ہونا چاہیے۔ اگر انسان کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے
تو وہ انسان بڑا قیمتی ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی اخروی لحاظ سے بھی۔ اور جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو، اللہ کا تقوی ہو، اللہ کی نظر میں وہ انسان بڑا قیمتی ہے۔ ظاہری شکل و صورت کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، ظاہری چال چلن، کپڑے، ظاہری شان و شوکت، ظاہری چمک دمک، ہر چیز اعلیٰ درجے کی ہو، لیکن دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہو، اور اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت نہ ہو، ایسی شان و شوکت کی، ایسی شہرت کی، ایسی عزت کی اللہ کی نظر میں کوئی وقت نہیں۔ ایک معمولی انسان، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا، غریب آدمی، مفلسی میں زندگی گزارنے والا، اگر اس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کا ڈر اور خوف ہے، اللہ کی نظر میں بڑا قیمتی ہے۔ اللہ کی نظر میں بڑا ہونے کے لیے شان و شوکت، حسب نسب، یہ ساری چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو یہ واقعہ ہمارے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے، بڑی نصیحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے قلوب میں اپنا ڈر اور خوف اور تقوی جیسی دولت نصیب فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا